اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 14، 15 اور 16 آیات تلاوت کی ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ ان بدوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں اور اس کے اندر دعویٰ ایمان کر کے وہیں پر بیٹھ رہنے والوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ انہیں کہا گیا، اس آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایمان لائے، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے سے انہیں کہلوایا جا رہا ہے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، مطیع ہو گئے ہو تاکہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ابھی ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم کے اوپر اپنے انسان کے اعمال خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی اطاعت کر دیتے ہیں، اس نظام اسلام کے اوپر کاربند ہو جاتے ہیں جس کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نمونہ دے کر چلے گئے کہ ریاست قائم کر دی۔ اور مومن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اختیار کر لیں، نظام اسلام کو قائم کرنے والے بن جائیں، تب ان کے اعمال کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ محض اسلام ایمان کا اظہار کر کے آگے نہیں بڑھتے، اپنے آپ کو مومنوں کے دائرے کے اندر داخل نہیں کرتے، ان کے متعلق پھر آگے بات تفصیل سے بتائی جا رہی ہے کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہاں تک بات ہو گئی ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے شک نہیں کیا۔ شک اس بات کے اوپر ہے کہ ان کا نا اعتبار نظام اسلام کے اوپر ہے کہ یہ کوئی فائدہ مند چیز ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر سے فائدہ مل رہا ہے تو وہ اسلام کی طرف ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ غیر اسلامی نظاموں کے اندر سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو غیر اسلامی نظاموں کے حمایتی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ انہیں کہا گیا کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان تب معتبر ہوگا جب تم اپنے مالوں اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کا مطلب سیدھا ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے پوری زندگی کے اندر۔ مارکیٹ ہو، بینک ہو، معاشرت ہو، ریاستی امور ہوں، ان سارے امور کے اندر آپ نے اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو اسے کہا جاتا ہے۔
کہ ہر شعبے کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، تب جا کر توحید مکمل ہوتی ہے۔ جب لوگ ان سارے شعبوں کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنی جان خرچ کریں گے تو تب ان کی سچائی ثابت ہوگی کہ ہاں یہ اپنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ تم اس اپنے نظام کے دین کی بات کر رہے ہو۔ یہاں پر تان ہے کہ تمہارا طرز عمل تو یہ ہے کہ تمہیں ادھر سے فائدہ ملتا ہے، غیر مسلموں کے تابع داری سے تمہیں فائدہ ملتا ہے، ان کے قوانین سے تمہیں فائدہ ملتا ہے، تو تم ادھر کو لڑک جاتے ہو، اور اگر اسلام کی طرف سے تمہیں فائدہ ملتا ہے تو تم اسلام کی طرف آ جاتے ہو۔ یہ ہے تمہارا دین۔ دین تو خالص اللہ کا ہے، اللہ کا نظام اسلام ہے۔ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری ڈاکہ حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے، بے پردگی فحاشی حرام ہے۔ تم ان کے اندر تم ملوث ہو، تم کہتے ہو تم توحید کے قائل ہو۔ یہ توحید ان شعبوں کے اندر کہاں چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ چند شعبے تم نے چن لی ہیں، اس کے اندر تم توحید کا شور مچا رہے ہو، باقی شعبوں کے اندر تمہیں توحید کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری توحید ہی ناقص ہے۔ لہذا تم یہ مت کہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ جانتا ہے تم نے کتنا اسلام قبول کیا ہے، اللہ جانتا ہے تم نے ایمان کا دعویٰ کیسے کیا ہے، وہ تو زمین و آسمان اور اس کے اندر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ تمہارے اعمال دیکھ لے گا۔ تمہارے اعمال اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہوئے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف چلے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ لہٰذا محض زبانی دعوے سے کہ آپ سمجھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان کا دعویٰ کر دیا ہم نے اور ہم بخشے جائیں گے، اس کے لیے تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، تمہاری درجہ بندی کی جائے گی، تم کتنے اپنے دعوے کے اندر سچے تھے۔ لہٰذا اللہ کو اپنے ایمان کا احسان مت جتلاؤ، تمہارے اعمال بتائیں گے کہ تم کتنے مومن تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاد کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی شعبہ، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کافروں کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے جس سے یہ نظام اللہ کے نظام کے ساتھ چل پڑے، اللہ کے نظام کے معیار کے اوپر پورا اتر جائے، وہ ساری کوششیں آپ نے کرنی ہیں۔ اس کے اندر آپ کو الیکشن کے اندر ووٹ دینے کی ضرورت پڑ جائے، اس سے نظام نافذ ہو سکتا ہے، تو پھر تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھی اسلام نافذ ہو سکتا ہے، وہ جہاد کا حصہ ہے، اور اللہ کی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہی اصل میں دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔